ایک شخص زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ کو پاک نہیں سمجھتا ہے، تو سبحان اللہ کہے اور اس کے معنی پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، تو جیسے اللہ تعالیٰ پاک ہے اسی طریقے پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھے، خاص طور پر شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھے اور تشبیہ سے پاک سمجھے۔ جب تک کوئی انسان اللہ کو شرک و تشبیہ سے پاک نہیں سمجھے گا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، توحید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے بھی پاک سمجھے اور تشبیہ سے بھی پاک سمجھے۔ اب ایک شخص سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور شرک میں بھی مبتلا ہے اور تشبیہ کے عقیدے میں بھی مبتلا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ سبحان اللہ کہنا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ یہ سبحان اللہ کہنا اس کے لیے مفید اس وقت ہوگا جب سبحان اللہ کے مطابق اس کا عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو تشبیہ سے پاک سمجھتا ہو۔ شرک کیا ہے اور تشبیہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ شرک کے معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو جو شریک کرنا، یعنی اللہ کی جو خاص صفات ہیں وہ بندوں کے لیے ثابت کرنا، یہ ہے شرک۔ شرک کے معنی ہے اللہ کی جو خاص صفات ہیں، اللہ کے جو خاص کام ہیں وہ کسی بندے کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ شفا دینا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی شخص جن کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ بارش برسانا یہ اللہ کا کام ہے، کوئی انسان بارش برسا نہیں سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو شرک سے پاک سمجھنا چاہیے اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی اولاد اللہ کے سوا نہیں دے سکتا ہے۔ اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیک بخت بنانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بدبخت بنانا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں قبر پر جائیں گے، فلاں جگہ پر جو جائیں گے تو ہمیں اولاد جو مل جائے گی، فلاں جگہ جو جائیں گے تو ہمیں یہ چیز مل جائیں گے، میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمام کام میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی نعمتیں جو ہے دینے والا ہوں، میں ہی اولاد دینے والا ہوں، میں ہی برسات برسانے والا ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو شرک کو اچھے طریقے پر سمجھو۔ اللہ کی جو خاص صفتیں ہیں وہ کسی بندے کے لیے آپ ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا، اور تشبیہ اس کے برعکس ہے۔ تشبیہ یہ ہے کہ بندوں کی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ مثلا بیوی بچے والا ہونا یہ انسان کا کام ہے، یہ مخلوق کا کام ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرو گے یا اللہ کے لیے بیٹے جو ثابت کرو گے تو میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ مشرکین مکہ جہاں شرک کے اندر مبتلا تھے وہاں وہ تشبیہ کے اندر بھی مبتلا تھے، نصارہ جہاں شرک کے اندر مبتلا تھے وہاں وہ تشبیہ کے اندر بھی مبتلا تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا بیٹا اور بیٹی کیسے ہو سکتے جبکہ اللہ کی بیوی نہیں؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو جب سبحان اللہ آپ کہو تو اللہ کو شرک سے بھی پاک سمجھو اور تشبیہ سے بھی پاک سمجھو۔ قرآن کریم میں جناتوں کا ایک قصہ بیان کیا ہے، اس میں اسی عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ جنات کتنے ہوشیار تھے۔ انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور سنتے ہی وہ یہ سمجھ گئے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو شرک سے بھی بچائیں اور تشبیہ سے بھی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ جن مستقل ایک سورت جو ہے نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالی نے جناتوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ اصل میں قصہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کسی وادی میں، مکۃ المکرمہ کے اندر جو مختلف جو جنگلات ہیں، وادی ہے، وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھی جائے گی تو قرات زور سے کی جائے گی، نہیں کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات زور سے جور فرما رہے تھے، اور جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، جناتوں کی ایک جماعت وہاں سے جو گزری، اور جناتوں کی جماعت اس لیے گزری تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے شیاطین اور جنات آسمان پر جاتے تھے، اور آسمان پر جا کر کے چپکے چپکے جو فرشتے بات کرتے تھے وہ سنتے تھے۔
اور وہاں سے خبریں جو حاصل کرتے تھے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو شیاطین کا اور جناتوں کا آسمان پر جانا روک دیا گیا. تو جناتوں نے سوچا کہ دنیا کے اندر کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا، لہذا تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. تو اصل تو یمن کے رہنے والے جو جنات تھے وہ مکۃ المکرمہ آئے ہیں تحقیق کرنے کے لیے. مختلف علاقوں میں لوگ تحقیق کرنے کے لیے گئے، جناتوں کی جماعتیں مختلف علاقوں میں جو گئی، اس میں سے ایک جماعت مکۃ المکرمہ جو آئی. یہ جماعت گزری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. تو انہوں نے قرآن کریم کو سنا، اور قرآن کریم کو سننے کے بعد یہ فیصلہ جو کیا کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا ہے. تو انہوں نے قرآن کریم سنا. قرآن کریم کو سننے کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ چلے گئے اپنے یہاں جہاں سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، وہاں گئے اور اپنی قوم کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد جو گفتگو کی ہے انہوں نے اپنی قوم سے، قرآن کریم نے اس کو جو نقل کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس جو وحی بھیجی گئی ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، میرے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ قرآن کریم کو جناتوں کی ایک جماعت نے سنا. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کریم کو سنا جو مجھ پر جو نازل جن کیا گیا ہے. تو وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے. فآمنا بہ، وہ جناتوں کی جماعت فوراً اس پر جب ایمان لے آئی اور یہ کہہ دیا یہدی قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن جو سنا ہے. یہدی إِلَى الرُّشْدِ فآمنا بہ، یہ ہدایت کا راستہ جو دکھاتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کا مقصد کیا بتلا رہے ہیں؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس سے پہلے وہ شیاطین کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کی یہ تشریح کی کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور ہم اس پر ایمان لائے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا. تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ بچے رکھتا ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا اور تشبیہ سے پاک سمجھنا، یعنی بیوی بچے سے اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ضروری ہے. تو جب آپ سبحان اللہ کہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بھی پاک ہیں، تشبیہ سے بھی پاک ہیں، ہر عیب سے بھی پاک. وہ جماعت نے جا کر کے اپنی قوم کو بتلایا، وہ پوری کی پوری جناتوں کی قوم مسلمان ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو بغیر دعوت کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا، اور قرآن کریم کو سن کر کے جن ایمان لائے، اس سے آپ ان کی عقل کو داد دیجئے کہ ان کو کوئی دعوت نہیں دی گئی، صرف قرآن کریم کی چند آیتوں کو سنا، اور آیتوں کو سن کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب وہ ہے جو سیدھا راستہ جو بتلاتی ہے، اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے. چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور یہ عزم کیا کہ ہم اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کے لیے نہ ہم لڑکا جن ثابت کریں گے، نہ لڑکی جن اللہ کے لیے جن ثابت کریں گے. یہ تو شیاطین کا کام ہے جو لوگوں کو انہوں نے بہکا رکھا ہے اور کیا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جن بیٹی ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ جب سبحان اللہ زبان سے کہیں تو آپ کا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھو، شرک سے پاک سمجھو، تشبیہ سے پاک سمجھو. اور آگے کا جو کام ہے وہ میرے محترم بزرگ اور دوستو ذرا قدر مشکل ہے. اس کی اگر نیت کرو گے اور عزم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے. ہم سبحان اللہ تو زبان سے کہتے ہیں، اور ہم سب اللہ کو پاک بھی سمجھتے ہیں. ہر مومن اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاک ہے، تو دو کام تو کرتے ہیں، سبحان اللہ کے معنی بھی سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنا عقیدہ بھی بنائے رکھتے ہیں. لیکن تیسرا جو کام ہے، جو اصل تقاضا ہے، اس کو اکثر لوگ تو سمجھتے نہیں، اور سمجھتے ہیں تو اس کے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب تو اللہ کو پاک سمجھتا ہے تو ناپاک کیوں؟ جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور تو پاک خدا کا بندہ، تو ناپاک کیوں؟
تیری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ نکلنی چاہیے کہ نہیں نکلنی چاہیے؟ جب آپ زبان سے سبحان اللہ جو کہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرو. لیکن کوئی بھی شخص جو سبحان اللہ کہنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھتا ہے تو اس کو پاکیزہ انسان بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جب وہ خدا کا بندہ ہے، پاک خدا کا بندہ ہے، تو اس کو پاکیزہ انسان بننا چاہیے. لیکن کبھی بھی انسان سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ نہیں کرتا، اس کی نیت نہیں کرتا کہ میں پاکیزہ انسان بنوں، اس لیے وہ جیسا ہے ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے. اور صحابہ کرام جب سبحان اللہ کہتے تھے تو اپنے عقیدے کو اس کے مطابق جو بناتے تھے، اپنے عمل کو اس کے مطابق بناتے تھے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سبحان اللہ کہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہاں ایک مسئلہ بھی جو جان لو، اس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ سبحان اللہ کا تقاضا کیا ہے. امام سے غلطی ہو جائے تو امام کو متنبہ کرنے کے لیے لقمہ دیا جاتا ہے. امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑے ہو گئے، یا کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ بیٹھ گئے. پہلی رکعت میں بیٹھ گئے، پہلی رکعت کے بعد ان کو اٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ بیٹھ گئے، تو آپ لقمہ دیں گے نہیں لیں گے؟ کیا کہو گے؟ عام طور پر لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ اکبر سے لقمہ نہیں دیا جاتا، لقمہ دیا جاتا سبحان اللہ. جو پڑھے لکھے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سے غلطی ہو تو لقمہ دو، اور لقمے میں کیا کہو؟ سبحان اللہ. اور مقصد کیا ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا؟ کہ جب اللہ پاک ہے تو اے امام صاحب تو غلطی کیوں کر رہا؟ تو بھی غلطی سے اپنے آپ کو بچا. سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ پاک ہے تو امام صاحب کو بھی تو پاک ہونا چاہیے، اور یہ غلطی کر رہے ہیں، اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ سبحان اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف انسان کرے. تو آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا ارادہ کیجئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سبحان اللہ کی تسبیح کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی زندگیاں پاکیزہ بن جائیں گی، صاف ستھری جون بن جائیں گی. اسی طریقے پر جب آپ الحمدللہ کہیں تو اس کے معنی کی طرف ذہن جائے. الحمدللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے مالک، تمام تعریف اللہ کے لیے. تعریف کس کی جاتی ہے؟ جس کے اندر کمال ہوتا ہے، جس کے اندر خوبی ہوتی ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تمام خوبیوں کو ثابت کرتے ہیں، تو جب اللہ کے لیے آپ خوبیوں کو جو ثابت مانتے ہو تو اپنے اندر بھی تو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے نہیں پیدا کرنی چاہیے؟ تو سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا ارادہ کیجیے، اور الحمدللہ کہنے کے ساتھ اپنے آپ کو خوبیوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کیجیے. پھر جو ہے دیکھیے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اب ایک انسان سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ بھی کہتا ہے، گناہوں سے وہ پاک ہوتا رہتا ہے اور الحمدللہ کے ساتھ ساتھ وہ نیکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا رہتا ہے اور پاکیزہ انسان بن جاتا ہے. جب پاکیزہ انسان بن جاتا ہے تو اس کے دماغ میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بہت بڑا انسان بن گیا، بہت بڑا بن گیا، اب تجھ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں. تو اس لیے کہا جا رہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں. انسان عبادت کر کے چاہے کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو اللہ کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی نبی ہو، کوئی بھی فرشتہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، اللہ کا درجہ اس کو کبھی حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس لیے جب سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھ کر اپنے آپ کو پاک اور صاف جو ہے بنا لو تو عقیدہ آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ پیدا نہیں ہونا چاہیے، تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو ذلیل جو سمجھو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر ترقی عطا فرمائیں گے. اور اگر آپ کے دل و دماغ میں وہ بات آ گئی جو شیطان کے دل میں آئی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جتنی بھی عبادت کی ہوگی وہ منہ پہ مار دی جائے گی. کہتے ہیں شیطان نے آسمان میں اتنی عبادت کی تھی کہ ایک بالشت جگہ بھی اس نے آسمان میں نہیں چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. یہی تو کہا تھا انا خیر منہم، میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے آپ نے پیدا کیا اور میں آگ سے جن پیدا ہوا ہوں، تو میں اس کے سامنے کیسے جن جھکوں. اسی جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دربار سے نکال دیا اور ذلیل و خوار جن وہ ہو گیا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عبادت کر کے آپ کتنے بھی بلند بن جائیں، کتنے بھی اونچے پائے پر پہنچ جائیں، لیکن کبھی دل کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح نہایت مفید ہے. جب آپ ہر وقت یہ مستحضر رکھیں گے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگا، آپ کے اندر انکساری پیدا ہوگی اور آپ کامل انسان بنیں گے، آپ اچھے انسان جن بنیں گے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھو یہ تسبیحات ہیں،
یہ تسبیحات نماز کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ انسان اس کو سمجھے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے اور اپنے عمل کو بھی اس کے مطابق بنانے کی جو کوشش کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یعنی 24 گھنٹے میں، دن میں کہے یا رات میں کہے، 24 گھنٹے میں جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ سمندر کے جگ کے